پھر وہ بس سمجھ مسئلہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھو میں ایک آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. میں ایتھیس کی واٹ لگاتا رہتا ہوں, لگاتا رہوں گا. پہلے عاملوں کے خلاف آیا تھا, آج کل تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے عاملوں پہ, کیونکہ اب لوگ خود اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے الحمدللہ لوگوں. اب لوگ خود ہی ان کو سمجھاتے رہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وجہ کیا ہے کہ جب تک اللہ نہیں آئے گا نا ہماری ڈکشنری میں, ہماری زندگی میں, تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ سب باتیں فضول لگیں گی. بد نظری سے بچنا, فحش فلمیں نہ دیکھنا ہے بھائی, عورت کو دیکھ کے نظر جھکا لینا, بالغ ہوتے ہی شادی جیسی حماقت کا کام کر لینا, پھر بچے پیدا ہونے دینا, اللہ پہ توکل کرنا, پھر ابا اماں کی خدمت کرنا, پھر رشتہ داری جوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا کہ بھائی ناراض ہو گیا تو میں منا لوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, رشتہ داری جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ سارے کام خدا کے کہنے سے کر رہے ہیں, خدا کے وجود پر ہی پوری طرح اطمینان نہیں ہوگا تو یہ سارے کام فضول لگیں گے. یہی وجہ ہے کہ لبرل لوگوں کو مولویوں سے زیادہ فضول دنیا میں کوئی نہیں لگتا. ہائے ہائے ہائے, کیسے سمجھائیں بھائی. جو لبرل لوگ ہیں نا, زیادہ پڑھے لکھے, انہوں نے ہر چیز پڑھی ہوئی ہوتی ہے, فزکس پڑھی, کیمسٹری پڑھی, معیشت پڑھی, پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا, اللہ کو پڑھا ہی نہیں انہوں نے. تو ان کو فزیشین بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے نا, جو ڈاکٹر ہوتا ہے میڈیکل, وہ ڈاکٹر بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے ان کو, ایک سائنٹسٹ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, ان کو مولوی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہوتا. کہہ نہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں, قبر کی اور آسمان کے اوپر کی اور جنت دوزخ مریں گے. ابے بھائی تو زندہ ہے, پہلے اس کا تو حل کرو مسائل. اور ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, اور عام مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, اسی وجہ سے کہ وہ اسی سے متاثر ہے. سارا دن یونیورسٹیوں میں اسی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے آپ کا. اللہ رسول کی بات ختم. سارا دن پڑھاتے رہیں گے, دنیا پڑھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, دنیا کو کس نے منع کیا پڑھنے سے؟ جس نے دنیا بنائی ہے اس کو بھی تو پڑھو نا. اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں, قرآن کا کیا حال کیا ہوا ہے. اس کو بس وہ مردوں کے اصال ثواب کے لیے پڑھا جا رہا ہے. یہ نازل ہوا تھا زندوں کے لیے ہیں. دیکھو جو مر گئے نا ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تلک امت قد خلت. ابھی میں انسان کا بتاؤں گا, مینول ہے یہ آٹومیٹک, یہ میں نے مثال دی بھول نہ جاؤں. جو مر گئے نا, مر گئے, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلک امت قد خلت, یہ قوم ہے جو گزر گئی, چھوڑ دو. دیکھو بنی اسرائیل کے واقعات اللہ نے قرآن میں سنائے. انہوں نے حضرت موسیٰ کو یوں ستایا, پھر ایسے کیا, پھر ایسے کیا. پھر اللہ نے ایک فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بنی اسرائیل میں الجھ کے رہ جائیں, اسی کو موضوع بحث بنا لیں. بنی اسرائیل ایسے تھے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا, وہ گائے نہیں ذبح کی ان کمبختوں نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے بلایا, اللہ کی آواز سن کے بھی کمبختوں نے انکار. ایسا نہ ہو ان کا ٹاپک یہی ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا تلک امت قد خلت, ایک قوم تھی جو گزر گئی. ہم ان کے واقعات اس لیے نہیں سنا رہے ایک ہسٹری بیان کرنے کے لیے کہ تمہاری نالج میں اضافہ ہو. گزر گئی وہ قوم. لہا ما کسبت, جو کمانا تھا انہوں نے کما لیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم زندہ ہو. ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں, تمہارے لیے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو اس قوم سے عبرت حاصل کر کے اپنی لائف کو درست کرو. پتہ چلا کہ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے, قرآن زندوں کے لیے. ایسا ہی ہے نا, تو زندہ آدمی کم بخت اس کو پڑھ ہی نہیں رہا. پڑھتا ہے تو وہ اختلافی مسائل میں, یہ والی آیت سے فرقواریت ثابت ہو رہی ہے, یہ والی آیت سے, یہ جو اپنے مطلب کی آیتیں نا جن سے مطلب ان کا نکلتا بھی نہیں ہے, کھینچ تان کے ادھر لے کے جا رہے ہیں ان آیت. میں نے جمعے میں پورا بیان کیا نا کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مختلف فرقے بنا لیے ہیں, تو وہ میں نے آیت کو ڈیفائن کیا. وہ فرقوں کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں, اس سے مراد ہے جو آپس میں لڑتے ہیں لسانیت کی بیس پہ, قومیت کی بیس پہ. تو پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن کو اس نیت سے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو, اس نیت سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. قرآن کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھنا چاہیے, بالکل نیوٹرل ہو کے, پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. بعض لوگ کیا ہیں کہ ان پر ایک چیز مسلط ہو گئی تو وہ جب قرآن کا درس دیتے ہیں نا تو وہ گھما پھرا کے
ہر چیز کو وہیں لا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے نظریات یعنی گویا قرآن پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں, پھر وہیں سے اخذ کر کر کے آپ پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں. تفسیر ابن کثیر ہے, بڑی زبردست تفسیر, وہ پڑھا کریں. جس کا قرآن سمجھنے کا ارادہ ہو تو کیا پڑھیں, اردو ترجمہ بھی ملتا ہے, بڑی خاندانی تفسیر ہے. اردو میں بیان القرآن ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی, لیکن اس کی اردو اتنی گاڑی ہے کہ وہ علماء کی سمجھ میں آتی ہے, عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان تفسیر آئی ہے, وہ بھی بہت سادہ اور بہت انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, وہ بہت صاف ستھری ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. ورنہ تفاسیر بھی بڑی عجیب عجیب لکھی گئی ہیں الٹی سیدھی, اور اس میں جو لکھنے والا ہے وہ اپنے جو نظریات ہیں نا اس کو فروغ دینے کے لیے وہ ہر آیت کو اسی حساب سے گھسیٹ رہا ہوتا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان, ہمارا جو سسٹم ہے نا آٹومیٹک ہے, مینول نہیں ہے. جیسے گاڑی ایک مینول ہوتی ہے اور ایک آٹومیٹک میں خود بخود گیئر لگ رہے ہوتے ہیں اسپیڈ کے حساب سے. جیسے آپ کی اسپیڈ 40 سے بڑھے گی, چوتھا پانچواں گیئر خود بخود لگ جائے گا. تو یہ زیادہ پیچیدہ ہے نا. ارے ایک ہے وہ ڈنڈے سے آپ گیئر کو آگے گھماؤ, پہلا گیئر, پھر آپ نے کڑک کر کے پیچھے کھینچا دوسرا تیسرا, اس میں کبھی غلطی بھی ہوتی ہے انسان سے. پتہ چلا جی میں تو مینول گاڑی بہت چلائی ہے نا میں نے, تو میں تو بعض دفعہ چوتھے اور پانچویں میں زیادہ فرق نہیں پتہ چلتا انسان کو, تو بعض دفعہ احتیاطاً دوبارہ سے پانچواں لگا رہا ہوتا ہے آدمی, کہ ایسا تو نہیں ہے تیسرا ہو اور ہم اس کو پانچواں سمجھ رہے ہوں. ہوتا ہے نا بھائی, ایسا نہ ہو کہ یہ تیسرا ہو ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہوں, گاڑی کی واٹ لگ جائے, تیسرے گیئر پہ ہم بھگا رہے ہیں گاڑی اتنی. بعض دفعہ پہلے اور تیسرے میں شبہ ہو جاتا ہے, اسپیڈ کم ہے آپ سمجھ رہے ہیں پہلا ہے حالانکہ وہ تیسرا ہوتا ہے, تو پھر انسان دوبارہ پہلا ہی لگا دیتا ہے. میرے ساتھ ایسا کہتے وہ پہلے میں لگا ہوا ہے, ہم نے دوبارہ پہلا, تو ہمارے ساتھ بیٹھے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, مفتی صاحب 3 دفعہ پہلا گیئر لگا چکے ہو آپ, صحیح ہے نا, 3 دفعہ پہلا گیئر, یہ گیئر ٹوٹ جائے گا. میں نے جب سب سے پہلے گاڑی خریدی نا FX تھی وہ, یہ بات ہوگی 2008 یا 9 کی, FX خریدی تھی. میری بائک چوری ہوئی, میں نے کہا میں بائک کے بجائے ڈائریکٹ گاڑی پہ آؤں گا, ہمت مرداں مدد خدا. ہم نے کہا ایسی کی تیسی گاڑی لیں گے, تو 40,000 کی FX خریدی قسطوں پہ. سوچو اس کا حال کیا ہوگا. ہم نے کہا تجربے کے لیے یہ ٹھیک ہے. 40,000 کی FX خریدی, 3,000 روپے ماہانہ قسط تھی اس کی. لیکن جنہوں نے دیکھا نا کہ اتنی سستی صرف 3,000, لیکن جب گاڑی دیکھ کے کہتے تھے تو کہتے تھے اتنی مہنگی. تو خیر بڑا دلچسپ قصہ ہے, ابھی سنانے کا نہیں ہے, موضوع رہ جائے گا. تو وہ ایسی تھی کہ اس کا میں ایک دفعہ گیئر لگایا تو دوبارہ لگایا تو وہ گیئر ہی میرے ہاتھ میں آ گیا. 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں ہی آ گیا گیئر نا. تو میکینک کو بلایا, ہم نے کہا اس کو ایلفی سے جوڑو یار, کچھ کرو اس کا. تو جو مینول گاڑی ہوتی ہے اس کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ خود کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. آٹومیٹک میں آپ کو یہ ٹینشن نہیں لی جاتی. آٹومیٹک دیر سے ایجاد ہوئی ہے, اس میں محنت زیادہ ہے, اس کا سسٹم زیادہ پیچیدہ ہے, وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کہ گاڑی کو خود پتا ہو کہ اتنی اسپیڈ ہونی ہے تو میں نے خود ہی یوں کر کے گراری پہ گراری چڑھا دینی ہے. ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. تبھی گاڑیاں ایجاد ہوئے ہوئے کتنے 100 سال سے زیادہ ہو گئے, آٹومیٹک سسٹم اب آیا ہے چند سال پہلے. ہم پرانی گاڑیاں دیکھتے ہیں تو اس میں نہیں ملتی آپ کو, پرانے ماڈل نہیں ملیں گے آپ کو. کتنی محنت کے بعد اب جا کے اتنی ترقی ہوئی ہے کہ یار. تو یہ جو ہماری باڈی ہے نا یہ بھی آٹومیٹک ہے. پتہ ہے آپ کو, ہمارے ایک دوست ہیں ان کو شوگر ہے. شوگر جب ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے بھی کہا کہ کوئی, ڈاکٹر نے تسلی دی, انہوں نے کہا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے شوگر کو ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا دیکھو جیسے آٹومیٹک گاڑی میں اور مینول گاڑی میں فرق ہوتا ہے نا, ایسے ہی شوگر کے مریض میں اور وہ آدمی جس کو شوگر نہ ہو یہ فرق دونوں میں. ہماری باڈی میں آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے جو شوگر کو خود بخود مینٹین کرتا ہے. آپ چینی زیادہ کھا لو گے تو وہ خود بخود کنٹرول کرے گی. وہ لبلبا ہمارا جو ہے نا وہ انسولین چھوڑتا ہے اور وہ خود بخود کنٹرول میں رکھتا ہے. لہذا چینی زیادہ بھی کھا لو گے تو نقصان نہیں ہوتا, کم کھاؤ گے تو بھی نقصان. وہ زیادہ کھائی بھی جو اسٹور ہوتی ہے جب کم کھاتے ہو تو وہاں سے پوری ہو جاتی. اب آپ کی باڈی ہو گئی ہے مینول.
اب آپ نے ٹیکے لگا لگا کے خود سے اس کو کیا کرنا ہے, جیسے گیئر لگاتے ہیں نا, پہلے گیئر, گاڑی کی اسپیڈ 100 کلومیٹر ہے اور گیئر پہلا لگا ہوا ہے, بیڑا گرک ہو جائے گا گاڑی کا. تو آپ کو خود 5ویں گیئر پہ گاڑی لانی پڑے گی. تو اب آپ کی باڈی میں شوگر لیول نہ ہائی ہوگا نہ لو کرنا ہے, آپ نے شوگر چیک کرنی ہے, جہاں اوپر گئی ٹیکا ٹھوکا اپنے, ٹھیک ہے نا, اس کو نیچے لے کر آئے. کم ہے چینی کھا کے اس کو, تو ہر وقت جیب میں چینی بھی رکھنی ہے اور وہ انجیکشن رکھنا ہے شوگر گرانے کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شوگر کے مریضوں کو دیکھو, ایک جیب میں چینی ہوتی ہے اور ایک جیب میں, جب گیئر بڑھانا ہے ٹھیک ہے نا, تو ادھر سے چینی کھائی, شوگر لیول ہائی کیا, کم کرنا ہے ٹیکا لگا کے اس کو, وہ 24 گھنٹے وہ یہی بیچارے کرتے رہتے ہیں کہ چیک کرتے رہتے ہیں. اسی حساب سے لڈو بھی کھاتے ہیں. وہ ہمارے رشتہ دار ہیں پنجاب میں, ان کو شوگر ہے, تو وہ رسگلے کا ڈبہ لا کے رکھا, وہ ماشاءاللہ ٹھوک رہے ہیں. وہ انسولین ہوتی ہے نا جو لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیسے یار, ان کو تو شوگر. انہوں نے کہا بھائی تھوڑی سی مقدار بڑھا دوں گا انجیکشن میں نا, 2 لڈو زیادہ کھا لیے ہیں تو تھوڑی سی مقدار. اب دیکھو ہم اگر 4 لڈو بھی کھا لیں تو ہماری باڈی خود اس کو سنبھال لیتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ خدا نے تو ہمیں آٹومیٹک پیدا کیا, مینوئل پیدا, اور صرف اس میں نہیں ہے, ہر چیز میں ہماری باڈی آٹومیٹک ہے. ہر چیز میں خود سمجھتی ہے کیا کرنا ہے. سردیوں میں ہماری باڈی اپنے آپ کو سردیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے, گرمیوں میں اپنے آپ کو گرمیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے. ٹینشن میں اپنے آپ کو اس حساب سے. دیکھو جن بچوں کو بچپن میں ٹینشن ہوئی, بہت زیادہ ٹینشن نہیں, تھوڑی بہت ٹینشن ہونی چاہیے انسان کو, اس سے کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تبھی یہ جو ممی ڈیڈی والے بچے ہوتے ہیں نا برگر فیملیوں کے, یہ پاگل جلدی ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, یہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اسکول میں گئے تو وہاں پھڈے بازی شروع, تو انہوں نے کبھی گھر میں ابا سے پٹائی نہیں ہوتے, کبھی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی, کبھی کسی نے اونچی آواز سے ان سے بات نہیں کی ہوتی, ساری ہر کام ان کا وقت پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ذرا سی کہیں ٹینشن آئے یہ فوراً ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کی باڈی کو میں وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوئی غموں کو جھیلنے کی, ٹینشن کو. غریب کا بچہ دیکھو وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا, غریب کا بچہ پٹ پٹ کے جوان ہوتا ہے گھر میں. ٹھیک ہے, ایک رضائی میں 10 بچے سو رہے ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اسی کو, ہیں پھڈے ہوتے ہیں ان کے رات کے وقت نا رضائی پہ لحاف پہ, وہ انہی پھڈوں میں آخر بالآخر جوان ہو جاتے ہیں. پھر ان کو کوئی نقصان بھی ہو پرواہ نہیں ہے بھائی, ہم نے تو اس سے بڑے بڑے نقصان تو بغیر رضائی کے سوئے ہیں سردیوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا. تبھی میں کہتا ہوں کہ لڑکوں کو لڑکوں میں رکھا کرو, تھوڑا سا پھڈے بازی بھی کرنے دیا کرو, بہت زیادہ چھوئی موئی نہ بناؤ. زندگی بڑی خطرناک گزرتی ہے انسان کی, مستقبل میں بہت آزمائشیں آتی ہیں. اتنا زیادہ چھوئی موئی بنا دینا اس کو, یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. مائیں بعض دفعہ اپنے بچوں پہ بالکل بھی سختی نہیں کرتی. بچے کو ماں سے تو کم از کم پٹتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً. باپ کی مار پھر زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے, وہ زیادہ سخت ہو جاتی ہے. ماں سے جو بچہ پٹتا ہے نا وہ بہت اچھا بنتا ہے, بالکل تمیز سے زندگی گزارتا ہے. جو مائیں ذرا کنٹرول رکھتی ہیں, سختی کرتی ہیں بچپن میں, بڑے ہو کر نہیں, پھر بچپن میں. میں ایک گھر گیا, میں نے دیکھا چھوٹا بچہ 7 سال کا لڑکا جھاڑو لگا رہا ہے اور اس کو چھوٹا بھائی پوچھا لگا رہا ہے. بولے میں نے کہا یہ کیا, ماں کا روب ہے. ماں نے بولا آج میری طبیعت خراب ہے چلو. وہ بیٹے کیا کر رہے ہیں, مجھے بڑی خوشی, میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی تربیت ہو رہی ہے نا. اب ساری زندگی تھوڑی پوچھا لگائیں گے, لیکن ایک بات ہے نا, گھر کو سنبھالنا آ گیا ان کو, ماں نے سختی کی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو آٹومیٹک بنایا. یہ ہر چیز میں اپنے آپ کو خود ہی اسی حساب سے کیا کرتا ہے, بیماریوں کے خلاف پہلے خود لڑتا ہے. کتنی بیماریاں ایسی ہیں جنہوں نے ہم پہ حملہ کیا مگر ہمیں پتہ بھی نہیں. یہ جو ڈینگی بیماری ہے نا, ڈینگی وائرس جو پھیلتا ہے, مچھروں نے تو ہم سب کو کاٹا ہوا ہے. جو ڈینگی مچھر ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو نہیں کاٹا ہوگا اس نے, بہت سے لوگوں کو کاٹا ہے. بیمار 1% ہوتے ہیں, 99% کیا ہوتا ہے ان کی باڈی ری ایکٹ کرتی ہے, وہ دفاع میں لگ جاتی ہے.
بالکل ایسا سسٹم ہے جیسے انڈین آرمی جیسے ہی بارڈر پہ جائے گی فوراً پاکستان آرمی بھی کی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے نا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہاں سے کوئی جہاز آئے گا تو ہمارے ریڈار خود بخود سگنل دینا شروع کر دیں گے. بالکل اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا, ادھر سے جراثیم حملہ کرتے ہیں, ان جراثیم سے فائٹ کرنے والے جراثیم خود گنے توپے لے کے پہنچ جاتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے. حقیقت ہے یہ, اکثر جیت جاتے ہیں, کبھی کبھار ہار جاتے ہیں. میں نے ڈاکٹر ہارون یحییٰ کی ایک کتاب پڑھی, 15-20 سال ہو گئے, بڑی زبردست اس نے اس پر بحث کی تھی کہ کیسے ہماری باڈی کے جو جراثیم ہیں نا وہ حملہ کرتے ہیں ان جراثیم کے خلاف جو ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اس نے پوری فگر بنا کے پوری ایک رپورٹ لکھی تھی, بڑی دلچسپ. بالکل وہی منظر ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے. کون سے جراثیم نے جا کے فائٹ کرنی ہے وہ بھی باڈی کو پتا ہوتا ہے, یہ والے پھینکو, ٹھیک ہے نا, کیسے لڑنا ہے, کتنا لڑنا ہے. اتنی زبردست فائٹ ہوتی ہے. اور جیسے جب جیتی ہوئی قوم ایک دفعہ جب جیتتی ہے تو اس کا مورال بلند ہو جاتا ہے, پھر اکثر وہ جیتتی رہتی ہے. اور شکست خوردہ قوم کی مقدر میں پھر کیا ہوتی ہے, شکست. بالکل ایسا ہی ہے, جب ایک بیماری ہماری باڈی پہ حملہ کرے اور ہماری باڈی اس پہ قابو خود سے پا لے, اینٹی بائیوٹک کے ذریعے نہیں, خود سے قابو پایا اس نے, وہ بیماری پھر قیامت تک حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتی. کیونکہ وہ جراثیم ایک دفعہ فائٹ کر کے اتنے پاورفل ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں, وہ آستین چڑھا کے بیٹھے رہتے ہیں, بولتے ہیں بھائی کوئی اور جراثیم آ جائے, جو الگ ملک کی فوج آ جائے لڑنے کے لیے, اس ملک کی فوج اب دوبارہ ہم سے لڑنے کے قابل, وہ کوئی اور بیماری حملہ کر دے گی, یہ والی نہیں کرے گی حملہ. کتنی بھی ہیپاٹائٹس جن کو ہوتا ہے, باڈی پہ جب ہیپاٹائٹس کا حملہ ہوتا ہے نا, تو ہیپاٹائٹس کے خلاف جو جراثیم ہیں جب وہ فائٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ فائٹ کر کے اگر جیت جائیں تو قیامت تک آپ کو دوبارہ ہیپاٹائٹس, بولو بھائی, نہیں ہو, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. میری دفعہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا, وہ انڈس ہاسپٹل میں نے بلڈ دیا کسی کو, کوئی مریض تھے وہ مانگ رہے تھے, میں نے بلڈ دے دیا. تو انڈس ہاسپٹل والے کیا کرتے ہیں, بلڈ جب آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ پوری رپورٹ 12-15 ہزار کے ٹیسٹ بھی فری میں آپ کو کرا کے دے دیتے. تو انہوں نے میرا ٹیسٹ ویسٹ کرا کے سب کی رپورٹیں دے دی, مجھے نہیں دی. ہم فون کرنے, بھائی ہماری بھی رپورٹیں دے دو. انہوں نے کہا بڑی کوئی ڈینجرس رپورٹ آئی ہے, کوئی خطرناک رپورٹ آئی ہے. تو ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون احتیاطاً, ہم نے کہا یہ بتا نہیں رہے شاید, تو بھائی سارے قرضے ورضے جو بھی جس کا لینا دینا ہے, جو بھی حساب کتاب ہے بھائی, اور تیار. ہم نے کہا یار یہ کچھ خطرناک رپورٹ آئی ہے جو یہ چھپا رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب کہیں ڈر نہ جائیں یا کوئی پریشان نہ ہو جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ سب چیزیں سوچ کے, کیونکہ رپورٹ دے نہیں رہے اور بتا رہے ہیں کہ یار کچھ مسئلہ ہے. تو خیر جی, ہم نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لی. ہم نے کہا اب ظاہر ہے خیال آتا ہے یار تو پھر اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں, ہم مر جائیں گے نا, کیا ہو گیا, مر جائیں گے نا. اچھا پہلے پتہ چل گیا, توبہ استغفار اور جو ہے نا ایک آخری 4 شادیوں پہ زبردست بیان کر کے مر جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تو ڈر ہوتا ہے, عورتیں پریشان ہوتی ہیں, لوگ ملامتیں کرتے ہیں, تو مر جائیں گے تو جو مرضی کرتے رہو بھائی تم. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آخری بیان میرا غیرت کے تانے دوں گا, بغیرت معذرت کے ساتھ کہ تمہیں شرم نہیں آتی یار, اتنا ہو گیا بولتے ہوئے اب تو میں نے کہا یہ کر گے اور روحانی عاملوں کی طبیعت سے دھو گے نا ان کو, جو میرے جن کو میں سمجھتا ہوں معاشرے کی ضرورت ہے. وہ خیر انہوں نے پھر رپورٹ دی. انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہی ہوا تھا کہ آپ پہ ہیپاٹائٹس کا حملہ ہوا تھا, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے وہ آپ کی باڈی نے ہی وہ خود سے ایسی وہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہ اس کو دبا دی. انہوں نے کہا اب آپ کو مبارک ہو, انشاءاللہ آپ پہ ہیپاٹائٹس کا حملہ کبھی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا, آپ کی باڈی میں دفاع اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ آپ پہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو کہہ رہے وہ یہ تھا ذرا ہمیں اس میں دیر لگ رہی تھی اس لیے. اب دیکھو مجھے تو پتہ ہی نہیں کب حملہ ہوا ہے. جیسے آپ جب گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ چوتھا کب لگ رہا ہے اور 5واں گیئر کب لگ رہا ہے, بلکہ اس میں پھر بھی تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. جو آٹومیٹک گاڑی ہے نا, جب اسپیڈ بڑھتی ہے تو ایک دم ہلکی ہو جاتی ہے گاڑی اس سے. لیکن یہاں تو اتنا بھی ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ رپورٹ سے پتا چلا کہ بھائی حملہ ہوا اور باڈی نے اس کا دفاع بھی کر لیا. ہمیں تو نہ حملے کا پتا چلا بھائی کب ہیپاٹائٹس کا مجھ پہ حملہ ہوا اور کب باڈی نے اس کے خلاف فائٹ کر کے اس پہ قابو پایا. ہمیں تو یہ رپورٹ نہ آتی تو قیامت تک پتا, بولو بھائی,
نہیں چلتا. انہوں نے کہا آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور نہ آپ کوئی جھوٹا پیا آپ کا اس کو بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں لگتی, یہ خون سے لگتی ہے بیماری. انہوں نے کہا لیکن آپ نے بلڈ کسی کو دیا اور اس کی باڈی میں یہ جراثیم جائیں گے اور اس کی باڈی نے اگر فائٹ نہیں کر سکا تو اس کو ہو جائے گا, اس لیے آپ ساری زندگی کسی کو بلڈ نہیں دے سکتے, بس یہ پابندی ہے آپ پر, اور کوئی پابندی نہیں ہے. ہم نے کہا چلو عزت رہ گئی, ورنہ ہر دوسرے دن کو ایسا بلڈ چاہیے, نہیں دو تو لوگ بولتے ہیں کہ یار ادھر بیان کرتے ہیں انسانیت کی خدمت ہے, تو ایسے تو میرا بلڈ کوئی نہیں لے رہا, لیکن ویسے جو میرا بلڈ چوستے ہیں نا لوگ, وہ بالٹیاں بھر بھر کے. ابھی ایسے ہی عصر کے بعد ایک صاحب آئے ملنے کے لیے, وہ گئے ہیں, دوسرے آگے بیٹھ گئے, پھر وہ ابھی گئے نہیں ہے, تیسرے آگے بیٹھ گئے. ابے بھائی کس کس سے کیسے ملے یار, آدمی اللہ کے بندو تھک جائے گا. اس طرح سے الحمدللہ چوس رہے ہیں خون. تو بھائی ایسا نہ ہو کہ لگ جائے کچھ, ٹھیک ہے نا, بددعا نہ لگ جائے کم از کم. تو میں جو اصل بات بیان کر رہا ہوں, ایسے بہت ساری چیزیں ہوں گی, آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہوا ہو, کوئی اور بیماری نے حملہ کیا ہو لیکن آپ کی باڈی اس پہ. تو وہ جو ڈاکٹر ہارون یحییٰ تھے نا, انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا 24 گھنٹے جراثیم ہم پہ حملہ کر رہے ہیں, 24 گھنٹے, اور 24 گھنٹے ہماری باڈی کے جراثیم ان سے لڑ رہے ہیں, اور ایک محاذ پہ نہیں, درجنوں محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. ہر وقت کی جنگ ہے یہ. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوتی ہے فوراً ہماری باڈی سڑنا شروع. کیوں؟ اس لیے کہ اب جب باہر کے جراثیم حملہ کرتے ہیں تو اندر کے جراثیم حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتے. 24 گھنٹے میں لاش سے سڑی ہوئی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو لاش خراب ہوتی ہے نا, جو جرمز حملہ کرتے ہیں, وہ اب بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہم خراب بولو نہیں ہو رہے. وہ اب بھی کر رہے ہیں, جو ہمارے گوشت کو سڑانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, گوشت کو کھانے میں لگے ہوئے ہیں, سڑانے میں لگے ہوئے ہیں, ہر چیز کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ابھی کیا ہے, وہ جتنی پاور سے حملہ کر رہے ہیں, ہماری باڈی بھی اتنی, جو اس میں ریزسٹنٹ پاور ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. وہ ہماری باڈی کے جراثیم توپیں لے کے مقابلہ. جس دن ہم مرے تو ہمارے جراثیم بھی ہمارے ساتھ ان کی توپوں سے بھی وہ بھی مر گئیں. تو دیکھو 24 گھنٹے نہیں لگتے سڑنے میں انسان. 24 گھنٹے میں اللہ بتاتے ہیں یہ ہے تو اصل تو تیری اوقات یہ. تو میں نے اندر جراثیم ڈالے ہوئے تھے فائٹ کرنے کے لیے, ان کو بارود دیا ہوا تھا, دھاڑ دھاڑ آپس میں کیا ہو رہی تھی, فائرنگ ہو رہی تھی. جیسے اللہ نہ کرے ابھی 1000 کلومیٹر پہ آرمی ہے, وہ اگر بارڈر چھوڑ دے تو کتنا ٹائم لگے گا انڈیا کو گھسنے میں. 24 گھنٹے میں ملک کا بیڑا, ایسا ہی ہے نا, بیڑا غرق ہو جائے گا ملک کا. تو ہر وقت کی فائٹ ہو رہی ہے, ہمیں نہیں پتا ہے, بارڈر پہ سب کچھ ہر وقت, وہ ادھر روک کے رکھے ہیں انہوں نے, ادھر ہمارے والوں کو روکا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. اور وہ تو مینوئل ہے, آٹومیٹک نہیں ہے, وہاں تو باقاعدہ فوجیں بھیجی جاتی ہیں, بٹھایا جاتا ہے. اندر کا سسٹم اللہ نے بنا کے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں, آٹومیٹیکلی کام کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ادھر سے فلاں چھینکا, اس کے جراثیم گئے, ادھر سے ہماری باڈی نے اس کو باہر نکال دیا یا مار دیا, جان سے مار دیا اس کو. ایسا خاندانی سسٹم اللہ نے بنایا ہے. اور یہ بھی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت اچھا کھاتے ہیں, شکل پھر بھی اچھی نہیں ہوتی, معذرت کے ساتھ ہیں, کیا خیال ہے؟ کچھ بہت خراب کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی بہت, بال بڑے گھنے ہوں گے ان کے, چمک رہے ہوں گے. یہ بھی اس لیے کہ ہماری باڈی آٹومیٹک سسٹم ہے اس کا, وہ مینوئل نہیں ہے. بالوں میں گندھک ہوتی ہے, سلفر ہوتا ہے. تو اب آپ نے بالوں کو خوبصورت بنانا ہے, فش میں ہوتا ہے نا یہ, تو فش آپ نے کھانا شروع کی, کیا سب کے بال خوبصورت ہو جاتے ہیں؟ تھوڑا سا فرق پڑے گا, زیادہ نہیں پڑتا. اور ایک آدمی ہے جو کریلے کھا رہا ہے صبح شام, بال اس کے, وجہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ نے باڈی میں نا آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے. تو اس کی خوبصورتی کو مینٹین رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے, اور جہاں ضرورت ہے, روٹی جب ہم کھائیں گے تو باڈی وہ تمام چیزیں وہاں سے کھینچ کے اپنی اپنی جگہ پر اپنے ڈپارٹمنٹ میں خود بخود پہنچا دے گی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ خالی روٹی پہ ہی بہت اچھے سیٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایک آدمی مچھلی کھا کھا کے, مچھلی کے کیپسول کھا کھا کے پھر بھی گنجا ہے, وہ بال خوبصورت تو دور کی بات, اگ ہی نہیں رہے. فرق پڑتا ہے گولیاں کھانے سے, لیکن زیادہ نہیں پڑتا. گاڈ گفٹڈ, جس میں یعنی اللہ کی طرف سے جو گفٹ, قدرتی جو تحفہ ملا ہوتا ہے نا, وہ زیادہ مؤثر ہے اس میں. لمبے قد, چھوٹے قد, یہ سب آٹومیٹک سسٹم ہے.
میری ایک چھوٹی بچی نا, وہ اس کے ٹونسلز تھے, بیمار رہنے لگی تھی, وہ خیر علاج ہوا اس کا, تو کھاتی بھی بہت کم تھی. میں نے ڈاکٹر سے کہا, میں نے اس کا قد نہ چھوٹا رہ جائے. ڈاکٹر نے کہا قد نہیں چھوٹا رہے گا. انہوں نے کہا یہ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا جس نے لمبا ہونا ہے نا, وہ تھوڑا بھی کھائے گا وہ لمبا ہو جائے گا, وہ لمبا ہوگا. اور جو کمبخت, معذرت کے ساتھ کمبخت تو نہیں کہنے چاہیے, جس کو اللہ نے چھوٹے رہنے کے لیے بنایا ہے, وہ جائیدادیں بھی کھا جائے گا, وہ لمبا نہیں ہوگا. وہ اتنے کا, وہ ایک ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی نا, ایک آدمی کی ایک ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی, بچے اتنے نا, اب وہ بڑے ہی نہیں ہو رہے. وہ بھائی وہ ماں پہ چلے گئے تھے ٹھیک. تو وہ ماں بچوں کو کہہ رہی ہے کہ کھانا کھا لو بیٹا, جلدی جلدی کھا لو, بڑے ہو جاؤ. تو وہ کہہ رہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. کہہ رہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا, وہ بڑے ہو گئے, یہ کمبخت اتنے کے اتنے ہی ہیں. وہ پودے اتنا کھا نہیں رہے, اس کو ان کو دیکھو کہاں تک نکل گئے وہ. تو وہ جل کٹ کے کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھگنی سے شادی کرنے کا نتیجہ ہے کہ یہ, اور کہہ رہے جتنا کھلائے گی نا اور چھوٹے ہو جائیں گے یہ. تو خیر یہ تو ایک مزاح ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس کو اللہ نے جیسا بنا دیا. حکیم سعید صاحب بڑے پیارے آدمی تھے, بڑی پیاری, ہم نونہال پڑھا کرتے تھے بچپن میں. آج کل تو بچوں کو کوئی ڈھنگ کی چیزیں پڑھنے کو دی نہیں جاتی, ویڈیو گیم میں لگایا ہوا ہے. بڑی پیاری باتیں اس میں ہوتی تھیں نونہال میں. تو کسی نے ان کو لکھ کے دیا میرا قد چھوٹا ہے, مجھے کوئی دوا دیں بڑا ہو جائے. انہوں نے کہا یہ بڑا نہیں ہو سکتا, آپ اپنی سوچ کو بلند کر لو, آپ فکر کو بلند کر لو. قد کے لحاظ سے آپ چھوٹے ہو, کارنامے آپ کے بلند. یہ مینول ہے, یہ آٹومیٹک. تو کام ایسے کرو کہ چھوٹے قد کے باوجود لوگ آپ کی عزت کریں. بولے چھوٹا قد ہے, کام اس کے بڑے بڑے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا قد تھا, اور پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں. دبلے بھی بہت تھے, قد کے چھوٹے بھی بہت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو نا آدھی پنڈلی تک رکھا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود تھوڑا نیچے رکھتے تھے, ٹخنوں سے اوپر, مگر پنڈلی چھپاتے تھے. کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پنڈلیاں کھولا کرتے. انہوں نے کہا میری پنڈلیاں اتنی پتلی پتلی ہیں, مجھے کھولتے ہوئے شرم آتی ہے. قد بھی چھوٹا اور دبلے بھی. اور حضرت عمر بڑے قد کے تھے, بڑی پرسنالٹی تھی. لیکن عبداللہ بن مسعود جب مدینہ منورہ آتے, حضرت عمر استقبال میں کھڑے ہو جاتے, سینے سے لگاتے, فرماتے ہیں کنیفن ملئ علما, چھوٹا سا آدمی ہے, علم سے بھرا ہوا ہے. علم لمبوں سے زیادہ ہے, یعنی لمبے میں تو کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے نا, اس میں زیادہ علم آ سکتا ہے. کہا کہ علم لمبوں سے زیادہ کس میں ہے, ان میں. تو بڑا احترام کیا کرتے تھے. اور اہل کوفہ سے کہتے حضرت عمر کہ میں نے اپنے آپ پر تم کو ترجیح دے کر یہ بندہ تمہارے پاس بھیجا ہے, یعنی ایسے صاحب علم کی مجھے ضرورت تھی, مگر میں تمہارے لیے قربانی دے رہا ہوں کہ جس کو میرا دل چاہتا ہے اپنے پاس رکھو, وہ میں تمہیں دے رہا ہوں, یہ میں قربانی دے رہا ہوں. کتنے چھوٹا. حضرت بلال حبشی کو دیکھ لو, سیاہ رنگ تھا, موٹے ہونٹ تھے, لیکن آج جب ان کا نام زبان پہ آتا ہے کیسی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. تو کارنامے کیا تھے, سفید تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا ہے آٹومیٹک. لمبے بال ہیں تو وہ ہوں گے, وہ خود بخود. ہماری باڈی جب ہم کھانا کھائیں گے ادھر سے جو چیزیں اس نے نکالنی ہے نا, وہ نکول کے اپنی جگہ ٹھکانے لگا کے خود ہی فٹ کر رہی ہوتی ہے. لہذا ان چیزوں میں نا جو قدرتی چیزیں ہیں ان میں زیادہ کانٹ چھانٹ کی کوشش نہ کیا کریں. یہ زیادہ تھوڑے بہت ہو سکتا ہے بال گر رہے ہوں بیماری سے, وہ کھا لیں آپ. کیا ہے یار, وہ سربیکزی تھوڑی دن تک کھا لی, وہ تھوڑا سا کور کر لے گی, لیکن زیادہ نہیں کرے گی. لوگ 40 سال کے بعد کوشش کر رہے ہیں کہ بال سفید نہ ہو. وہ بھائی نہیں ہے, تھوڑے دن تک چلو کچھ مچھلیاں زیادہ کھا لیں تو کچھ دن تک تو ہو جائے گا, پھر ہو جائیں گے. وہی فطرت سے لڑنے کی کوشش مت کرو, یہ تو قدرت کی طرف سے ہوگا. ڈاکٹروں کے سفید ہو جاتے ہیں بال. دیکھو آپ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں میرے بال کالے کر دو, وہ خود سر اتار کے دیکھو تو کالا کولا لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا. وہ تو ٹوپی اتار کے دے, سر اتار کے نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھو کہ مینول گاڑی کا سسٹم کم پیچیدہ ہوتا ہے, آٹومیٹک کا زیادہ. تو ہم کہتے ہیں یہ تو خود سے بن ہی نہیں سکتی. تو انسان کی باڈی آٹومیٹک ہے. ہمارے زخم خود بھرتے ہیں. کیا خیال ہے, زخم ہو جائے آپ علاج نہ بھی کرائیں, خود ہی فیلنگ شروع, ہیلنگ بھی اور فیلنگ بھی خود بخود شروع ہو جاتی ہے نا, خود بخود زخم. بچوں کی صبح شام کتنی چوٹیں لگتی ہیں.
ایسے واقعات بھی آئے ہیں, ایک صاحب زخمی ہوئے, ان کے یہاں سے نا ایکسیڈنٹ میں ادھر سے دماغ کا تھوڑا سا حصہ نکل آیا, بھیجا نکل آیا, ڈاکٹروں نے کہا مر جائے گا, اور پیرالائز بھی ہو گئے. اللہ کی قدرت, کچھ دنوں کے بعد دماغ نے اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام خود ہی شروع کیا, ریپیئرنگ خود بخود ہو رہی ہے, ہوتے 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 دماغ کا یہ حصہ خود بخود کام کرنا شروع ہو گیا. ڈاکٹر حیران ہو گئے, یار یہ یعنی وہ جو حصہ پیرالائز ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. باڈی نا خود بخود اپنے آپ کو ریپیئر کرنے میں بالکل ہی کچومر نہ نکلا ہو. اب ظاہر ہے انگلیاں کٹ کے ادھر چلی گئی, وہ ریپیئر ہو کے تھوڑی فٹ ہو جائیں گی. باڈی جس دن پریشان, جس دن کوئی زخمی ہوتی ہے, اسی دن سے باڈی کے اندر خود بخود ریپیئرنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے, خود بخود. تو کیسا اللہ کا نظام ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں آٹومیٹک دودھ آ جاتا ہے. تو بھائی یہ خود سے نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. کوئی ہے بنانے والا, اور وہ بنانے والا ہم سے خطاب صرف قرآن میں کرتا ہے. اپنی پہچان, میں نے دہریے سے پوچھا, میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ انسان کی باڈی خود بخود بنی ہے, تو یہ دانت منہ میں کیوں لگے ہیں, ہاتھوں میں کیوں نہیں ہیں؟ چبانے کے لیے یہاں ہوتے نا, ہم یوں ہی روٹی چبا کے منہ میں لے جاتے. یہ یہیں کیوں اگ گئے؟ اس لیے کہ کھانے کا عمل زبان سے شروع ہوتا ہے نا, یہی اللہ نے چبانے کے لیے دانت بھی پیدا کر دی, اور کیسے ترتیب سے جوڑ دیے اس کو. زبان ان کے درمیان میں نہیں پھنستی, حالانکہ زبان اور زبان کی فٹنگ دیکھو دانتوں کے درمیان میں کیسے ہے. بولتی ہے تو کیسے گھومتی رہتی, لیکن دانتوں کے بیچ میں نہیں آ رہی. وہ بھائی تھوڑی سی لمبی ہوتی تو دانتوں کے بیچ میں, تھوڑی سی چھوٹی ہوتی تو تے نکالنے میں مشکل ہوتا, سے تے یہ الفاظ تو نکلتے ہی نہیں نا. کیسی زبردست زبان کی فٹنگ کی ہے, پورے دانتوں کے بیچ میں اس کو فٹ کر دیا, چاروں طرف دانت. لیکن جب ہم چباتے ہیں تو کبھی غلطی سے چب جائے تو الگ بات ہے, لیکن نارملی ہماری زبان دانتوں کے نیچے نہیں دبتی. تو یہ زبان یہاں کیوں فٹ کی ہوئی ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہاں زبان سے لعاب خارج ہوگا, تھوک خارج ہوگا, جو ہماری جو لقمے کو ہضم کرنے میں مدد دے گا, اور یہی چبانے کا پروسیس ہوگا. چبانے کا پروسیس اگر باہر ہوتا تو پھر کھانا اس طرح سے ہضم نہیں ہوتا. او بھائی یہ خود بخود نہیں ہو رہا, اور ایک پورا سسٹم ہے ادھر نکلتا. دیکھو سانس کی نالی اور خوراک کی نالی بالکل ساتھ ساتھ ہیں. سانس لیتے ہیں تو وہ خوراک کی نالی میں نہیں جا رہا, اور روٹی کھاتے ہیں تو وہ سانس کی نالی میں نہیں جا رہی, بالکل اپنی جگہ پہ, حالانکہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ چپکے ہوئے ہیں. جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں الٹے بھی ہو جاتے ہیں تو کھانا نکلتا نہیں ہے. بھئی یہ پائپ ہے تو الٹا ہو کے نکلو نا, وہ ڈھکن خود بخود لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. آٹومیٹک سسٹم ہے, ادھر روٹی گئی, ادھر میدے کا منہ اوپر سے بند. وہ صرف جانے کے لیے کھلا ہوا, واپسی کے لیے نہیں کھلا ہوا وہ, ورنہ ہم جب الٹے ہوتے تو سب چیزیں باہر. اور کوئی بھی کسی وقت الٹا ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کھانا کھایا, بچہ تو کھاتے ہیں اور کلا بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں, تو پتہ چلا کلا بازیاں کھائیں وہ سارا منہ سے باہر. ایسا نہیں ہوتا, ایک نظام بنا دیا. تو بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں, پرندوں کی مثال دے رہے ہیں, اولم یروا الی الطیر, دیکھتے نہیں ان پرندوں کی طرف, صافات ویقبضن. پھر آگے اللہ کو جوش آیا, اللہ نے فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ, بھلا بتاؤ جو الٹے منہ الٹے راستے پہ چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح ہے جو ان آیات اور ان دلائل کو دیکھ کر اپنا راستہ سیدھا کر لے. جسے بتایا جا رہا ہو کہ تیری منزل وہ ہے, وہ دیکھ سامنے وہ تیرا گھر ہے, وہ تیرے ابا کھڑے ہوئے ہیں, وہ تیرے اماں کھڑی ہوئی ہیں, وہ انتظار کر رہی ہیں, وہ تیرا گھر ہے, پیچھے جو ہے نا کھائی ہے گہری, نہیں جا. تو دلائل سے سمجھا دیا, وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں میں پیچھے ہی جاؤں گا, اور پاؤں سے چل کے نہیں الٹا ہو کے جاؤں گا. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہی بیوقوفی والے کام کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا سیدھا راستہ چھوڑ کر گوروں کے پیچھے چل رہے ہیں, اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے سوئی بنائی, انہوں نے جہاز بنایا, انہوں نے راکٹ بنایا. ابھی میرا